اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ سورۃ الرحمن، چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں اس کو زیور پہناتے ہیں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کریں۔ واضح کیا واقعہ یہ ہے، ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ قرآن کے اس غنا، جب باجماعت پڑھ رہے یہ ہیں، لفظ جو ہے آپ حیران نہ اب کیا ہوں، شک کشاد توہین کر رہا ہوں قرآن کی۔ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اچھی سے اچھی خوشلحانی کے اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ کے حالات معلوم کرنے کے لیے تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ پاس سے گزر ہوا وہ رات کو چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے؟ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیں۔ اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود لہذا حضور پاس سے پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد آپ تشریف جب باجماعت پڑھ رہے ہیں ملاقات کی اب تو کیا حضور شک نے تحسین کے انداز میں امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ من مزامیر آل داؤد، اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، رات کو حمد کے جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ پہاڑ وجد میں آتے تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ حضور نے چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ جہاں یہ قرآن اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کی کر لیں۔ معراج ہے، وہیں اس کی پہلی چار ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ ہو گئی رحمان کیا جب باجماعت پڑھ رہے ہیں کبھی اب آپ کیا شک ہے؟ اللہ کے ناموں میں سب امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ رحمان تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ کیا ہے؟ رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے خدا بند اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اپنے عمل کی جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ کسی صحابی نے تو پڑھی، یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اپنے عمل کی جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ رسول اللہ بھی رحمت خدا، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا قرآن مجید لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں دو کی۔ نام بنتے ہو اللہ، لیکن یہ مادہ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ رحیم نوٹ کر صفت مشبہ ہے، رحمت دائم، ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود اس میں رحمت پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ مارتا ہوا سمندر، جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شک ہے؟ رحمت خدا، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ وہ ہے تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی اس چاہیے؟ علاقے میں ہے، آپ کو معلوم ہے عرب اگر اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ الرحمن، چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں جو منطقی ربط اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً اللہ نے کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت یہ نہیں اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور کی۔ اب ہوتی اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود نہیں کر سکتا، پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ لیکن یہ کہ تمام جب باجماعت پڑھ رہے ہیں چوٹی کا علم اب کیا شک ہے؟ قرآن نوٹ کرتے جائیے۔ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ اللہ کے نام تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے قرآن، اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آسمان کس نے پیدا جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ خلق الانسان، تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ تخلیق کی معراج، چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں انسان جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً سب سے اونچا علم کہ حضور نے فرمایا اللہ کے نام لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان اور مال اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شک ہے؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہوش ہی نہیں، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ واحد انسان یہ کہے گا کہ تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ تو جب حضرت حضور اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے۔ ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود ابو بکر ہے پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ ایک وقت میں موجود تھی، جب باجماعت پڑھ رہے ہیں صحابہ مومن، اب کیا شک ہے؟ ابو بکر مومن، اور امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ سونے اور چاندی کے سکے ہے، اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے۔ ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ اپنے جب باجماعت پڑھ رہے ہیں عقل مندی کریں گے، اب کیا شک ہے؟ کہیں چاہے نہ،
یہ بات امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ کون ہم تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے حضرت عمر اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ خیر کی مطابق تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ میں نے کیا کیا؟ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کی راہ میں حاضر ہے، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا خدا کا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ بلبل کو پھول بس، اور صدیق اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ یہ کام جو ہے تو یہ ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، یا بیوقوف جب باجماعت پڑھ رہے جو ہیں بات کہہ رہے ہیں، اب کیا شک ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ تو کیا کہتے ہیں انؤمن کما آمن اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ والعصر ان الانسان تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ کہ بچا بچا کر رکھو، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ یہ بڑھتا چلا جا رہا اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ میں کریں۔ ہوئی، پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان۔ ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شک ہے؟ تک پہنچ گئے، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ ہم ہیں اصل میں بھائی سمجھ کے اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو عقل مندی ہے نا، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ چاہیے ٹھیک ہے تو بھائی، یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ یہ تو بات آپ نے بہت چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں چاہیے، لیکن دنیا جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ تو اللہ کے دین میں باہر آ گئی۔ ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، جو حشر ہوگا وہ وہی، جب باجماعت پڑھ رہے ہیں ہماری اب کیا دنیا شک جو ہے؟ ہے پھل رہی ہے، پھول رہی ہے۔ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس نفاق کی کہ جس کے بعد اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ کر رہا ہے، چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اس کو آپ کہہ جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا سامنے آ رہے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت جسے نہیں کی۔ سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ،
वो वाकया ये है कि जब बाजमात पढ़ रहे हैं कि दीन चाहता अब क्या है, शक? दीन के तकाजे क्या है। इमाम पढ़ रहा है सूरह फातिहा शिर्क की हकीकत तो क्या मुख्तदी को भी पढ़नी चाहिए? मगर तवज्जो ही नहीं दिलाई जा रही। और उस इस हदीस में जो अल्फाज की शिद्दत है उसकी बिना पर रुझान ये होता है कि यकीनन इस सूरत में हर शख्स को नासलात अलैहि यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, उस शख्स के कि जिसने कि फातिहा की तिलावत नहीं की, क़िराअत नहीं की, उसकी कोई नमाज ही नहीं। दीन अपना गलबा तो ये मौक़िफ़ इस वक्त ये है कि असल नमाज यही है, ये सूरह फातिहा। चुनांचे मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ जो सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, जामे तिरमिज़ी में भी है, सुनन अबी दाऊद में भी है, सुनन नसाई में भी है और बहुत सी किताबों में मौजूद है। और ये अन उबादत इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उबादा इब्न सामित से मरफ़ूअन कि हुजूर ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, उस शख्स की कोई नमाज नहीं है जिसने कि सूरह फातिहा की तिलावत नहीं की। वो निफाक की पहली स्टेज। अब इससे हमारे यहाँ एक बड़ा इख्तिलाफ पैदा हुआ, वो नोट कर लीजिए। एक और दो आयात में चाहता हूँ। एक राय ये है, आप अगर अलहदा नमाज पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है कि आपको हर रकत में खुद पढ़नी ही पढ़नी है सूरह फातिहा। एक नहीं है, एक जगह जब बाजमात पढ़ रहे हैं और एक आयत अब क्या शक? हज की वो मैंने शुरू में तिलावत इमाम पढ़ रहा है सूरह फातिहा तो क्या मुख्तदी को भी पढ़नी चाहिए? के अंदर आपको आयत मिलेगी सूरह हज। इस हदीस में जो अल्फाज की शिद्दत है उसकी बिना पर रुझान ये होता है कि यकीनन इस सूरत में हर शख्स को नासलात अलैहि लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जिसने कि फातिहा की तिलावत नहीं की, क़िराअत नहीं की, उसकी कोई नमाज ही नहीं। एक है तो ये मौक़िफ़ इस वक्त ये है कि असल नमाज यही है, ये सूरह फातिहा। चुनांचे मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ जो सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, जामे तिरमिज़ी में भी है, सुनन अबी दाऊद में भी है, सुनन नसाई में भी है और बहुत सी किताबों में मौजूद है। और ये अन उबादत इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उबादा इब्न सामित से मरफ़ूअन कि हुजूर ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, उस शख्स की कोई नमाज नहीं है जिसने कि सूरह फातिहा की तिलावत नहीं की। जज्बा ये कहता है कि नहीं वापसी। अब इससे हमारे यहाँ एक बड़ा इख्तिलाफ पैदा हुआ, वो नोट कर लीजिए। पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। एक राय ये